بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤں گی کہ ان پر کس قدر ظلم اور زیادتی کرتے تھے مشرکین مکہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کے دلوں میں جو بغض تھا ان کے خلاف وہ نکل کے باہر آ رہا تھا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو ان سے برداشت نہ ہوتا تھا۔ مشرکین کے اس ظلم اور زیادتی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ نہ رہے تھے۔ مشرکین مکہ آپ کو تنگ کرنے، ستانے اور ظلم کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہی کھیلتے تھے، کھانا کھاتے تھے، پیتے تھے، لیکن جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کا دل ہی بدل گیا ان سے۔ ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط اور حکم بن ابی العاص آپ کے ہمسائے تھے۔ یہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بہت زیادہ ستاتے تھے، آپ کے گھر میں گندگی پھینک دیتے اور گھر کے دروازے پر کانٹے دار جھاڑیاں تک بکھیر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظلم و ستم بڑے صبر اور حوصلے سے برداشت کرتے آئے تھے۔ کبھی کبھار گندگی کو دیکھ کر آپ ان سے مخاطب ہو کر فرماتے، عبد مناف کی اولاد، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، تم یہ کیسے سلوک کرتے ہو، اس سے زیادہ اور کچھ نہ کہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے عبداللہ نبوت ملنے کے بعد پیدا ہوئے۔ ان کا لقب طاہر اور طیب تھا۔ اللہ کی مرضی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کی خبر جب قریش کو ملتی ہے تو بڑے ہی خوش ہوتے ہیں۔ ابو لہب خوشی کے عالم میں اپنے دوستوں کو خوشخبری سناتے ہوئے کہتا ہے، خوش ہو جاؤ، آج خوش ہو جاؤ، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نسل ہو گئے ہیں، معاذ اللہ، آپ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں اس دنیا میں، ان کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، اسی لیے اللہ پاک نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی اور اس میں ارشاد فرمایا، میرے حبیب آپ دشمنان اسلام کی ان باتوں سے غمزدہ نہ ہو، حقیقت یہ ہے کہ آپ کے دشمن ہی بے اولاد اور بے نام و نشان رہیں گے۔ امیہ بن خلف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین دشمن تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو گالم گلوچ اور بد زبانی کرتا اور بدتمیزی کرتا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور قوت برداشت دیکھیے کہ اب آپ ان کو جواب تک نہ دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جواب خود دیتا۔ امیہ بن خلف کے بارے میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی ہر قسم کی لعن طعن اور برائیاں کرنے والے کے لیے تباہی اور بربادی ہو۔ اخنس بن شریک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ قرآن کریم میں اس بک کے بارے میں سورہ قلم میں ارشاد ہوا ہے، آپ ہر جھوٹی قسمیں کھانے والے ذلیل آدمی کی بات نہ مانیے جو طعنے دینے والا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے ہر وقت روکنے والا، حد سے گزرنے والا، سخت گناہ گار، اجڑ ہے، سخت مزاج ہے، اس کے ساتھ ساتھ بد نسل بھی ہے، اس بنا پر کہ وہ مالدار ہے اور بیٹوں والا ہے۔ جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ قریش مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو مسلسل تنگ کر رہے تھے، انہیں ستا رہے تھے۔ اس ظلم و ستم کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آرام اور سکون سے بیٹھ سکیں، ان کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ کر سکیں اور اللہ کی عبادت کر سکیں۔ ارقم بن ابی الارقم مخزومی کا گھر صفا پہاڑی کے دامن میں جگہ پر تھا۔ 20 سالہ ارقم مکہ کے بڑے بااثر مخزومی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تو دعوت اسلام کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے اپنا گھر پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو پسند فرمایا، چنانچہ یہ گھر مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا مرکز بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور صحابہ کرام بھی چپکے سے وہاں آ جاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اور تبلیغ کی باتیں سیکھتے۔ اس گھر کو دارالارقم کہا جاتا ہے۔ اس گھر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اسی گھر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ بہت مشکل دور تھا جب مسلمان بیت اللہ شریف میں نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ مسلمان بالمعموم چھپ کر نمازیں ادا کرتے تھے۔ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی ایک وادی میں نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے۔ اس روز وہاں دیگر صحابہ کے ساتھ سیدنا
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ کچھ مشرکین آ گئے اور ان کو دیکھ لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی دل آزاری کی باتیں کی، مذاق اڑایا اور نقلیں اتاری۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان آدمی تھے، مشرکین کی ان حرکات کو برداشت نہ کر سکے۔ پہلے زبانی جواب دیا، مگر جب کفار کسرے سے باز نہ آئے تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ اونٹ کی ایک بڑی سی ہڈی زمین پر پڑی نظر آئی تو وہی اٹھا کر ایک مشرک کو دے ماری۔ مشرک کو گہری چوٹ آئی اور اس کا خون بہنے لگا۔ اس طرح مشرکین کا یہ پہلا خون تھا جو اسلام کی تاریخ میں اللہ کے لیے بہایا گیا۔ ناظرین کرام، مشرکین اس سے بھی باز نہ آئے بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روز بروز تنگ کرتے رہے، اور انہوں نے آخر کار سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز قریش حتیم میں جمع ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ قریش ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف دینے پر ابھارنے لگے، ایک دوسرے کو بھڑکانے لگے۔ وہ ابھی انہی باتوں میں مصروف تھے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے نظر آئے تشریف لاتے ہوئے۔ تمام مشرکین اکٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، کیا تم ایسی ایسی باتیں کہتے ہو؟ کیا تمہیں ہمیں ان معبودوں کی پوجا سے روکتے ہو جن کی پوجا ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں تمہیں ایسی باتوں سے روکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط آ جاتا ہے۔ وہ آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے گرد کپڑا لپیٹ کر اسے بل دینے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگتا ہے اور آپ کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہونے لگتی ہیں۔ جیسے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے تو وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، آتے ہی عقبہ کو دھکا دے کر پیچھے ہٹاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے چادر کو ہٹا کر عقبہ سے کہنے لگے، تم لوگ ایک ایسے شخص کو محض اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے تھے اور یہ الفاظ دہراتے جاتے۔ اس طرح انہوں نے اس بدبخت عقبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم آئے دن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مکہ کی فضا میں گھٹن بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے تو بہت سارے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ ان حالات ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کے اسلام لانے کی صورت میں آتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سیدنا حمزہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کروں گی۔ ابھی آپ کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ابو لہب کے سوا بنو ہاشم کے دوسرے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ مخالفت نہیں کی، بلکہ بعض اوقات وہ خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد اور تعاون بھی کرتے رہتے تھے۔ یہ اس زمانے کا عام دستور تھا کہ ہر شخص اپنے قبیلے والوں کی مدد کرتا تھا اور اپنے اوپر واجب سمجھتا تھا، ہر کسی کی پریشانی کا احساس کیا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ حضرت حمزہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔